آپ نے فرمایا کہ اسرائیل سے تعلقات عمران خان صاحب کے زمانے میں صحیح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی تھوڑے دیر پہلے بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے زمانے میں اسرائیل سے رابطے استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ یہ بھی مجھے بتا دیجئے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ غزہ میں جو قتل عام ہوا اس پر کبھی عمران خان کی طرف سے آئی کہ وہ لابنگ فرم جو ہائر کی ہوئی ہے کانگریس جو ان کا قرارداد اس کے حق میں منظور کرتی ہے وہ لابنگ فرم کو کبھی یہ بھی کہہ دیں کہ غزہ کے حوالے سے بھی کوئی قرارداد منظور کر کے دکھائے, کیونکہ لابنگ فرم تو انہی کی ہے نا, پیسہ تو یہی دیتے ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان نے اپنی سرزمین سے دہشت گردی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے تو ہمارے اداروں نے پاکستان کو بچانے کے لیے یا ان دہشت گردوں کو اگر نشانہ بنایا اس کی تو مذمت فوری طور پر عمران خان نے کر دی اور کہا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. تو کیا پاکستان ان کو عزیز ہے یا دنیا بھر کے وہ لوگ عزیز ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا یہاں دہشت گردی کرتے ہیں؟ یہ کسی کو علم نہیں ہے. اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں انیکا کہ آج جس شخص سے آنے والے طاقتور شخص سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم, جن کو یہ گالیاں دیا کرتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں, آج پکے تھتے غلام بن کے جو ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ رشتہ داری نہیں ہے ان کی کوئی. وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ پر انہوں نے احسان کیا ہوا ہے. احسان یہ کیا تھا کہ جب بطور پرائم منسٹر کے یہ امریکہ گئے تھے, ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے ثالثی قبول کی انڈیا اور پاکستان کے اندر, یہ مسعود پاکستان تشریف لائے اور کہا کہ میں آج جو استقبال دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح لگ رہا ہے دوسرا ورلڈ کپ میں جیت کے آیا ہوں, اور اگلے دن مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا تھا. وہ ثالث کہاں تھا جو انہوں نے 70 سالوں میں امریکنز نے وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے پریشان تھے نہ کر سکے. خان صاحب نے ایک ہی جملے میں یا ایک ہی وزٹ میں وہ کام کر کے دکھا دیا. تو آج بھی کوئی یہ مجھے کہے. ٹھیک, پرابلم اس کہ ہمارے یہاں تقریباً ہر سیاسی جماعت کے سربراہ پر غدار ہونے کا ٹھپا لگتا رہا ہے. اس ٹائم پر عمران خان صاحب پر اسرائیل اور امریکی لابی کا ایجنٹ ہونے کا ٹھپا حکومت لگا رہی ہے, آپ لوگ لگا رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جب انڈیا کا یار بننے کا ٹھپا لگا تھا تو وہ بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکا تھا. اب عمران خان صاحب پر یہ جو ٹھپا لگ رہا ہے یہ کیسے صحیح ثابت ہو جائے گا؟ حکومت چپ ہے, آپ بول رہے ہیں. نہیں انیکا, میں بطور پاکستانی کے یہ بات کر رہا ہوں, میں بڑا کلیئر ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آج میرے پہ پابندیاں لگے, میرے پاکستان پہ پابندیاں لگیں اور آپ خوشی سے نڈھال ہو جائیں کہ دیکھا ہماری لابنگ فرم نے کتنا کام کیا. آج پاکستان پر یہ پابندیاں ہوں کہ آپ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو وسعت نہیں دے سکتے, مگر میرے ہمسایہ ملک جو ہے جس سے مجھے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے وہ اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو وسعت دیتا جائے, اس کے اہداف بڑھتے جائیں اور مجھے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے, میں نہیں یہ قبول کر سکتا. دیکھیں اگر ہمارے پہ پابندیاں لگا کے اگر ہمیں کوئی یہ بات کہے کہ ڈالروں کے بدلے آپ اپنی غیرت بیچ دو, اپنی آزادی گروی رکھ دو, تو معاف کرنا نکاح ہم نے بڑا یہ وقت دیکھا ہے. 1998 میں بھی میں نے یہ وقت ہم نے پاکستانیوں نے یہ دیکھ لیا کہ پابندیاں لگی مگر روکھی سوکھی کھا کے ہم نے مقابلہ کیا تھا. ہم گردن اپنی پیش نہیں کر سکتے, گردن کٹوا سکتے ہیں اس پاکستان کی سلامتی پہ. آپ کو اتنی بڑی اتنا بڑا تھریٹ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب, اتنا بڑا تھریٹ؟ میں بالکل انیکا, میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان کے ادارے, ان کے ترجمان, پاکستان کی حکومت اگر حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھے گی تو خدا نہ خواستہ جو کچھ پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی
بنائی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر سے بھی جو ان کو کسی حد تک سپورٹ ایک جماعت دو جماعت یا کچھ شخصیات ان کو دے رہے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا پاکستانی قوم کی ذہن سازی کے لیے جو کی گئی ہمارے خلاف 2014 سے آج تک، وہ کلیئر قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ عالمی قوتیں کیوں پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہیں، مالیاتی اداروں کے ذریعے کیوں پاکستان پر پابندیاں لگتی ہیں یا وہ ہتھیار کیوں استعمال کیا جاتا ہے. ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور ایک قوم بن کے دکھائیں گے. اور دیکھیں، دنیا جانتی ہے کہ ہم سیاست سے، سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کے جب قوم بننے کی ضرورت پیش آتی ہے ریاست کے لیے، ہم کر کے دکھاتے ہیں. اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ ان کا مقابلہ بطور قوم بن کے ہم کر سکتے ہیں. میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں عمران خان صاحب کسی کے اعلی کار ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں اور بہت لیڈرشپ ہے، ان کی حب الوطنی کے اوپر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پاکستانی ہے. دیکھیں میری بات سنیں انیکا، آپ کے پاس تھوڑا سا مجھے ٹائم ضرور دیں یہ جملہ مکمل کرنے کا. کسی پہ شک یا کسی پر مہر نہیں ہم لگاتے، حالات بتاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں اور دوسری طرف آپ غلام بن کے انہی سے اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہے ہوں، پابندیاں پاکستان پر لگوا کر آپ خطوط لکھ رہے ہوں مالیاتی اداروں کو، آپ ان کی کانگریس کو استعمال کر رہے ہوں. آپ کے لیڈرشپ، آپ کے جو نمائندے ہیں وہ ان کے عزیز و اقارب سے مل رہے ہوں، گولڈ سمتھ جو ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہوں، اسرائیل اپنا رول ادا کر رہا ہو، انڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہو.